Morning with Farah. ویلکم بیک ٹو ATV مارننگ ود فرا. اور آج میں آپ کو ایک زبردست انٹرپرینور سے ملوانے جا رہی ہوں. ان کا کانسیپٹ, ناولٹی آف دا آئیڈیا, اور پھر جس طرح سے وہ اپنے کام کو لے کے چل رہی ہیں, میرا خیال ہے ہم سب کے لیے انسپریشن ہوگا کہ ہم سب کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. سو میں ویلکم کہوں گی یہاں پر ڈیجیٹل انٹرپرینور اینڈ فاؤنڈر آف بز بی اسٹور, سیرش رضا. Thank you so much. بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ I am wonderful. Thank you very much for joining me here today and good morning. Our pleasure. Good morning. اور الشبہ ضیاء. الشبہ جو ہیں یہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں اور یہ بھی بز بی اسٹور پہ کام کر رہی ہیں ساتھ سیرش کے. کیسی ہیں الشبہ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. کتنا مشکل ہے مارکیٹ کرنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو؟ آج کے پوائنٹ ان ٹائم پہ بالکل مشکل نہیں ہے, لیکن ود دیٹ سیٹ کمپٹیشن بہت زیادہ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس بھی ہیں. اینڈ اب بیکاز وی آر ان دس اسپیس, تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا از ایزیلی ریپلیکیٹیبل. کوئی بھی اس کانسیپٹ کو لے کر چل سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ تھینک فلی ویو بین ایبل ٹو گرو ویری ریپڈلی. ہم لوگوں کی جو فالوورز ہیں, ہماری جو بز بی کی فیملی ہے, ہمارے جو سیلرز ہیں, دے آر آل امیزنگ پیپل. وہ اس بزنس کو سپورٹ کرنے میں, سسٹینیبل فیشن کو سپورٹ کرنے میں دے ہیو بین اے پارٹ آف اس. انسٹرومنٹل, رائٹ. اچھا سیرش, اب کمنگ ٹو یو, یہ جس کا از دس یور برین چائلڈ اور انسپریشن فرام سم ویئر؟ No, it's everything. I feel like there is no such thing that is unique. Everything that anyone does is an inspiration from somewhere. Yeah. So it sort of is as well. And then yes, it was my brainchild in starting it. So basically میری inspiration جو تھی وہ ایک لیڈی تھی جنہوں نے اپنا ایک ویڈنگ ڈریس فیس بک پہ سیلنگ کے لیے لگایا ہوا تھا. جیسے آپ کو پتا ہے فیس بک پہ بائی اینڈ سیل گروپس ہوتے ہیں, اس پہ رینڈملی لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. مارکیٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. سو وومن ہیڈ پٹ اپ ہر ویڈنگ ڈریس فار سیل, اینڈ وہ چیز میرے لیے اتنی فیسینیٹنگ اس لیے تھی بیکاز گروئنگ اپ ان پاکستان آئی نو ہاؤ پیپل آر ویری like emotional about their wedding dresses, اور شادی کے جوڑے کے ہو تو I wouldn't think anyone would be willing to sell it off نا. تو میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا چلو بیچ رہے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, who would buy a second hand wedding dress. But to my surprise, within half an hour she had more than 150 inquiries نیچے comments آئی ہوئی تھی of women who were interested in buying the dress. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا اسٹیم کیا کہ ایسا کوئی ای کامرس پلیٹ فارم کیوں نہیں ایگزسٹ کر رہا پاکستان میں جہاں پہ لوگوں کے پاس ایکسیس ہو ٹو پری لو کلوتھس. سو دیٹس کائنڈ آف ویئر دی آئیڈیا واز inspired from that Facebook post. اچھا, اوکے. تو کیا بات ہے. I mean inspiration can come from anywhere. And then وہاں سے یہ جرنی جو شروع ہوا تو یہ کیسے it became a whole full-fledged digital platform. So جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو honestly when I was starting off I wasn't very sure کہ یہ آئیڈیا پاکستانی مارکیٹ کے لیے فٹ ہے بھی کہ نہیں. تو میں نے بہت ایک چھوٹا فیس بک انسٹاگرام پیج بنا کے, because میرا اپنا بیک گراؤنڈ واز ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو میں نے صرف ایک فیس بک انسٹاگرام پیج سے شروع کیا, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے کچھ کپڑے گیدر کیا اور مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر جب میں نے کچھ کسٹمر سے بات کی then I realized that people are very open to the idea of pre-loved clothes, بس وہ پبلکلی نہیں بولنا چاہتے. So they don't want to go to the markets physically جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ ملتا ہے, but they're very open to obviously کون پیسے نہیں بچانا چاہتا اور کون like why wouldn't you want to get a branded dress which is in mint condition for half the price. تو وہاں سے پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا صرف برائڈلز اور پارٹی ویئر میں نہیں یہ نیڈ ایگزسٹ کر رہی. جو ینگر لڑکیاں ہیں جو آفس گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, ان کے پاس ایک تو ایسے بہت کپڑے ہیں جو وہ ایک دو دفعہ پہنتی ہیں اور بس وہ پڑے رہتے ہیں, اور آلسو ان کو ہر وقت نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. سو پھر وہاں سے دا بزنس اسٹارٹیڈ گروئنگ. ہم نے بز برائڈ سے شروع کیا تھا, پھر ہم نے اس کو بز بی پہ پیوٹ کیا, اینڈ دین پھر میں نے ای کامرس پلیٹ فارم پہ کام انویسٹمنٹ شروع کی آفٹر 1 year آف ڈوئنگ دا بزنس اونلی آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام. تو یہ بتائیے گا سیرش کہ یہ پھر آپ نے کتنے عرصے میں یہ جرنی سارا طے ہوا ہے؟ سو اٹ ہیز بین اے لانگ جرنی. اپروکسیمیٹلی 4-5 سال ہمیں ہو گئے ہیں آلریڈی ان دا مارکیٹ, جس میں سے میں نے بتایا ایک ساتھ تو ہم لوگ اسی جنگ میں تھے کہ کس طرح لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ سیکنڈ ہینڈ پہن لیں. کیونکہ جو انیشلی جب ہم یہ آئیڈیا پچ کرتے تھے نا, یا کسی سے میں ایون ان مائی کلوز سرکل ڈسکس کرتی تھی, تو 2 چیزیں سے سننے کو ہمیں ملتی تھی کہ ایک تو کہ میں کیوں کسی کی اترن پہنوں جو کہ اگین ایک
کانسیپٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں فار اے لاٹ آف ٹائم ہے. اینڈ دوسرا تھا کہ وہ اچھا تم لوگ تو لنڈے کے کپڑے بیچ رہے ہو. تو اٹ ہیڈ لائک اٹ ٹک می اے ویری لانگ وائل ٹو کنونس پیپل اینڈ میک دیم انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ بچپن سے اپنی بہنوں کے دوستوں کے ساتھ کپڑے شیئر کرتے ہیں. کریکٹ. سو ہم بیسکلی اسی کانسیپٹ کو لے کر اس کا نیٹ ورک بڑا کر رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کا ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے بٹ آئی کین اسٹل شاپ فرام یور کلوزٹ جو کپڑے اب آپ سیل آف کر رہی ہیں, یا یو کین شاپ فرام الشبا's کلوزٹ. تو وہ کانسیپٹ کو نارملائز کرنے میں واز اے بگ چیلنج فار اس اوور دی ایئرس. بٹ اب شکر ہے میں نے نوٹس کیا اسپیشلی امنگ دا ینگر جنریشن وہ لوگ زیادہ کانشیس چوائسیز لے رہے ہیں when it comes to consumption of anything. And ان کے لیے thrifting has become a very cool concept. تو you know well it's not cool always. Yeah. Or not cool always. Yeah, because thrifting کا جو ایک concept ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی اور کا ہسبینڈ ہے اینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاورفل ہے اینڈ اسٹرانگ ہے اینڈ سکسیزفل ہے اینڈ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اٹس گڈ ٹو ہیو کہ آپ اس کے ساتھ وہ کر لیں. دس از آلسو جب یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو تو یہ اٹ کین گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. سو آپ کو تھوڑا سا اس کو بٹ یہ آپ کو نہیں ویئر اٹ کین لیڈ. یہ جو سیرش ابھی ذکر کر رہی ہیں الشبا, تو یہ چیلنج آپ کو بھی آیا کیونکہ آپ مارکیٹ کر رہی تھیں, تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب تو میں نے دیکھا بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ایگزسٹ کرتے ہیں جو اسی کانسیپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. سو ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایشو ہے؟ سو آفٹر پوسٹ کووڈ آف کورس ہم نے ایک اکنامک ہٹ اوور آل بھی دیکھا ہے. اس کے بعد دیٹ واز ون ریزن کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی, بیکاز ظاہر ہے مانیٹری وائز اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ بار بار نئے کپڑے خریدیں. اور دوسرا ہم جو ایک چیز ڈفرینٹلی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک اسٹرکٹ کوالٹی ایشورنس والی چیز انکارپوریٹ کی ہے ود ان بزبی. سو دیٹ ہیز میڈ مارکیٹنگ دا پلیٹ فارم ویری ایزی فار اس, اور اس کی وجہ سے ہمارے ریٹرنز اینڈ دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو لوگوں کو ہوتا تھا ون ود پری لوڈ فیشن کے پھٹا نہ ہو, خراب نہ ہو, that we've been able to cater. and secondly ہماری جو کسٹمر بیس ہے وہ بہت لوئل بن گئے اس ون ریزن کی وجہ سے. ادروائز there are multiple platforms. اسی طرح سے فیس بک گروپس بھی ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب آپ سے پہلے کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا سیرش, تو پھر آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پھر اس طرف آئے اینڈ یہ بھی ایک ویو کریٹ ہوئی. یس ود ان 2 years they were I think 2 پلیٹفارمس اسٹارٹ ہوئے تھے آفٹر آئی اسٹارٹیڈ بزبی. اینڈ وہی والی بات ہے کہ نارملی سم ون وڈ تھنک کہ او میرے کمپٹیشن آ گیا, بٹ آئی آلویز تھنک ان اے وے کہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو ابھی پاکستان از اے ہیوج کنٹری اینڈ سو بہت اسپیس ہے کہ اور کمپیٹیٹرز ہیں. جتنے زیادہ کمپیٹیٹرز آئیں گے ایکچولی وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اتنے زیادہ کانسیپٹ نارملائز ہوتا جائے گا کنٹری میں, رائٹ. سو میری ہیلپ ہو رہی ہے. سو بالکل. اور اب وہی والی بات کہ لوگوں کے لیے وہ کانسیپٹ ایکسیپٹیبل بھی ہو گیا ہے. لوگ یو نو پیپل آر ولنگ ٹو سیل دیئر کلوتھز آفس والے. ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم نے آفس جانا ہوتا ہے تو ہمارے لیے لاجیکلی اٹ میک سینس کہ ہم وہ کپڑے بیچتے ہیں پلیٹ فارم پہ, اور کبھی کبھی انہیں پیسوں سے پلیٹ فارم سے ہی کپڑا لے لیتے ہیں. تو نیٹ زیرو خرچ کر کے ہمارے پاس ایک نئی سرکولیشن کریٹ ہو جاتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اکانومی کا کانسیپٹ بیسکلی. ہاں کہ وہ خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو کپڑے 1-2 دفعہ پہن لیے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے تو سارے جاننے والوں نے دیکھ لیے ہیں, اب دوبارہ تو یہ والے کپڑے جو ہیں استعمال نہیں ہوں گے. اور پہلے یہ کانسیپٹ نا موسٹلی شادیوں تک رہتا تھا کہ شادی پہ آپ دوبارہ پارٹی ویئر نہیں پہن سکتے سیم خاندان کی. اب یہ چیز ہم نے اپنے آفیسز میں ٹرکل ڈاؤن ہوتے دیکھی ہے کہ لڑکیاں وہ بھی نوٹس کرتی ہیں کہ آپ کتنی دفعہ ایک کپڑا ریپیٹ کر رہے ہو ایون ان دا آفس. از دس گڈ؟ نو اٹس ناٹ. لیکن یہ ہم نہیں چینج کر دیکھیں. کچھ چیزیں لائف میں, کچھ بیٹلز آپ جیت سکتے ہیں, کچھ بیٹلز آپ نہیں جیت سکتے. یہ ایک بیٹل آپ نہیں جیت سکتے کہ اگر آپ ہر کسی کو یہ سکھانے بیٹھے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, وہ تو نہیں ہونے والا. وہ ہمارا ایک انیٹ اٹس اے تھنگ ان ویمن. آلسو میں مجھے نا اٹس جسٹ اے پلیٹ فارم فار ویمن. It's a platform for women and kids. Yeah. Okay. اچھا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ So psychological, I love trying to understand what drives people's behaviors نا. تو میں نے اس بارے میں بہت, مجھے خود کپڑوں کا شوق نہیں ہے by the way, میں بہت ریپیٹ کرتی ہوں جب تک کپڑا پھٹ نہیں جاتا. تو بٹ میرے ارد گرد مائی بیسٹ فرینڈ, مائی مدر ان لا, سب لوگ بہت شوقین ہیں کپڑوں کے نا. تو میں نے جب
تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کی. آئی فیل فار سم ویمن, فار موسٹ ویمن ایکچولی, فیشن از اے وے فار دیم ٹو فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلوز, رائٹ. وہ اس میں جتنا اچھے کپڑے پہنتی ہیں وہ اتنا کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں, جتنا وہ بیوٹیفل فیل کرتی ہیں اتنا دے آر دیئر بیسٹ ورژنس. اور آلسو ہر کسی کی ایک یونیک اسٹائل سینس ہوتا ہے, تو اٹ از اے وے فار دیم ٹو ایکسپریس دیم سیلوز ایز ویل. جس طرح مردوں کو اگر آپ دیکھیں ان کے لیے اچھی گاڑی, گیجٹس, یہ سب چیزیں ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں. سو مے بی فار ویمن کلوتھس از دیٹ, اینڈ سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بے شک ان کو شوق پورا کرنے دیں, بٹ دے کین ڈو اٹ ان اے مور کانشیس وے تھرو دا پلیٹ فارم. گریٹ. اچھا, اب اس میں جو ایز مارکیٹ کرنے میں سرش نے تو اپنا بتایا ایز انٹرپرینور کے سیٹ اپ میں, آپ کو کیا چیلنج ابھی تک فیل ہوتا ہے کہ اٹ از اسٹل اے چیلنج؟ So challenges, obviously I would want to touch upon that as well, but we have also marketed Bizbee in a very different way. جس طرح سرش mentioned کہ it is a way of women to feel good کہ انہوں نے کیا کپڑا پہنا ہوا ہے. سو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ انسٹیڈ آف ٹچنگ آن دا پرائز پوائنٹ آف ویو آف برانڈ اور a cloth, we try to push the fashion aspect of that clothing piece, تاکہ ہم اس چیز کو کہ جو بھی ہم سے خرید رہا ہے they actually feel very fashionable while wearing something which is more of a conscious decision. اور marketing کے point of view سے of course there are multiple challenges in ways of کہ ہر طریقے کے لوگوں کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں اپنا concept بھی. کچھ لوگوں کے لیے کچھ campaigns they work, some campaigns don't work, but then again overall I think with time we have been able to develop this community where people have understood this concept and actually understand the value of purchasing from a sustainable fashion brand along with feeling valued and fashionable. That is great. اچھا سیرش, یہ جو مائنڈ سیٹ کا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو ویسٹ میں ایک بڑی اچھی آپ کی ریٹرن پالیسی ہوتی ہے. اینی تھنگ یو بائی یو کین ایکسچینج اٹ, اور ایون ریٹرن اٹ ریفنڈیبل ہوتا ہے وہ, کہ آپ اس پہ ریفنڈ لے سکتے ہیں, اور ایکسچینج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پر بہت سارے برانڈس اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ آفر نہیں کرتے. ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ؟ اور آپ جب آپ اس طرح کے ایک بزنس کو لے کے آ رہی ہیں تو آپ کے حال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ کنزیومرس کو اس طرح کی جو پریولیجز ہیں یہ ملے انہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی چیز ٹچ اپون کی ہے, کیونکہ آئی تھنک سب سے زیادہ فرکشن ای کامرس میں اوور پاسٹ 5 years, کیونکہ میں اسی اسپیس میں رہی ہوں, آئی سین ای کامرس گرو ایز ویل, رائٹ. کیونکہ ای کامرس میں لوگوں کا ویسے ہی بہت ہیزیٹنس تھی, اور سب سے بڑی چیز ہیزیٹنس کی یہی تھی کہ جب ان کو یہ پتا ہوتا تھا نا کہ ایک میں آن لائن چیز منگوا رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ایک تو میرے ساتھ فراڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد اگر میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں اور ان کے پاس کوئی ریٹرن کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو وہ ایک بہت ہیزیٹنس کریٹ کرتی ہے. اسی لیے فرام day 1 ہم لوگوں نے ایک ریٹرن پالیسی اپنی اوپن رکھی ہوئی تھی کہ ان کیس یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ان اینی وچ وے, آپ لوگ ود ان ونڈو آف 7 days یو کین ریٹرن دا پروڈکٹ ٹو اس, اور ہم وہ فل ریفنڈ کر دیں گے آپ کو. تو اس کا وجہ یہی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ ٹرسٹ فیکٹر ہو کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے منگوایا اور فار وٹ ایور ریزن دے آر ناٹ سیٹسفائڈ تو وہ سینڈ بیک کر دیں. بٹ اس کی وجہ سے وٹ ویو نوٹس از, کیونکہ ہم لوگ ایک کوالٹی چیک کر کے پروڈکٹ آگے بھیجتے ہیں, تو ہمارے ایسا نہیں ہے کہ لوگ تنگ کرنے کے لیے ریٹرن کرتے ہیں. کسی کا کبھی کوئی جینوئن ایشو ہوتا ہے تبھی وہ کرتے ہیں, اینڈ ویو سین پیپل ناٹ ایکسپلوئٹ دیٹ فیچر دیٹ وی ہیو اور فیسلٹی دیٹ وی ہیو گیون ٹو دیم. سو آئی فیل لائک فار ای کامرس پلیٹ فارم اسپیشلی ریٹرن پالیسی رکھنا امینسلی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آئی تھنک وہ فرکشن کریٹ کر دیتا ہے. اگر آپ وہ شروع میں ہی ان کو پالیسی نہ دو تو آپ you just don't order from that platform. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس کا مس یوز کتنا ہے؟ بیکاز یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. ہمارے ہاں آنیسٹی تو ایگزسٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے بہت. مورالٹی کا کانسیپٹ بھی جو ہے اٹس اے ریئر کانسیپٹ انفارچونیٹلی, کہ آپ نے ایک چیز جو ہے استعمال نہیں کی ہے, آپ اس کو بغیر استعمال کے واپس کر رہے ہیں بیکاز کہ اس میں کوئی ایشو ہے. نہ یہ کہ آپ نے منگوائے اور آپ نے پہنے اور آپ ٹیگ اندر کر دیا اینڈ دین آپ اس کو وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ اباؤٹ دس ایشو؟ سو سیڈلی آئی مین دیر آر آلویز کیسز لائک دس. ایک دفعہ ہمارے ساتھ پرسنلی ہوا تھا کہ ایک لیڈی تھی, انہوں نے کیونکہ ہمارا ہوتا ہے کہ ڈیمیجز کو تو 100% ہم کیٹر کرتے ہیں نا, ان کیس یو فائنڈ سم تھنگ دیٹ از ڈیمیج تو وہ تو فوراً ریفنڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے جسٹ بیکاز شی فیلٹ آئی تھنک کہ اگر میں ڈیمیج نہیں دکھاؤں گی تو وہ واپس ہی لیں گے, تو انہوں نے ہم لوگوں کا کیونکہ کوالٹی چیک ہوتی ہے اور پھر ایک پورا لائک دیر از اے لسٹ دیٹس فیلڈ بیفور اٹ گوز ٹو دا بائر. تو انہوں نے نا پھاڑ لائک بہت بڑا دیر واز اے بگ ٹیئر ان دا ڈریس, اینڈ وہ کہتی کہ یہ تو پھٹا ہوا ملا ہے نا. تو وی نو
کہ اٹ از امپاسبل کہ وہ پھٹا ہوا ان کو ملا, اور اتنا بڑا ٹیئر, چلو ہیومن ایرر کا بھی ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے شاید مس ہو گیا, بٹ اتنا بڑا ٹیئر تو کسی سے بھی مس نہیں ہوگا. تو but at the end of the day, customer is king. So we had to politely bow down and be like, yes, you are right, and you send it back to us and we do this. So اس طرح کے لوگ exist کرتے ہیں, but to be honest, in my experience over the past 5 years, یہ ایک بہت بڑا نمبر نہیں ہے. There are people like that, but I mean at the end of the day as a business you have to cater, کیونکہ آپ اس لڑائی میں نہیں پڑ سکتے ان کے ساتھ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ہوتا ہے, بٹ ہمارے جس طرح ریٹرن ریٹ ٹو بی آنیسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تقریباً 6 سے 7% صرف ٹوٹل پروڈکٹس میں سے ریٹرن آتا ہے, وچ از فیئر. تو اچھا, اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے اندر ای کامرس کے اسکل کے ساتھ ساتھ بزنس کا جو ایک ایکیومن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. سو یہ بزنس کرنے سے آیا ہے یا یہ پہلے سے ہی تھا؟ نہیں ایکچولی, سو میرا ڈگری بھی اس میں تھی, سو مجھے ہمیشہ شوق تھا مارکیٹنگ کا. سو آئی ڈیڈ BBA فرام نس, تو اس میں مجھے ہمیشہ شوق تھا بزنس کا, پرٹیکولرلی مارکیٹنگ کا. لیکن لکیلی میری رائٹ آؤٹ آف گریجویشن میری جتنی بھی نوکری میں نے کی ہے نا وہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ کی ہے. تو آئی ہیو آلویز ورکڈ ود لائک اسمالر اسٹارٹ اپس, اینڈ ان کے ساتھ فرسٹ ہینڈ جب میں نے ان کے فاؤنڈرس سے میری لرننگس ہیں ساری جو میں بزبی میں یوز کر رہی ہوں. اچھا. سو ایک ان میں سے کمپنی تھی جن کو میں نے جوائن کیا تھا جب وہ 3 لوگ تھے, اینڈ ناؤ دیٹس اے کمپنی آف 250 پیپل. تو میں نے ان فاؤنڈرس کو ریئل ٹائم کس طرح انہوں نے بوٹ اسٹریپ کر کے منیمم ریسورسز سے کیسے کمپنی کو ایسا ایسا گرو کیا, وہ ساری لرننگز آئی تھنک ہیو ریئلی ہیلپ می carve my own sense of how to run BizBee. آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ پورے یورپ میں اینڈ ویسٹ میں کانسیپٹ ہے اپرینٹسشپ کا, اینڈ یہی آپ جیسے ہم کہتے ہیں انٹرنشپس کا, اور وہاں پہ اپرینٹسشپ از کمپلسری. آپ کی ڈگری نہیں کمپلیٹ ہے, اگر آپ نے ایون بزنس اینڈ مارکیٹنگ کرنی ہے آپ اسٹارٹ اپس کے ساتھ جائیں, آپ وہاں پہ کریں, بیکاز یو گیٹ ٹو لرن دا پریکٹیکل نالج, پریکٹیکل سائڈ آف یور. اور اسٹارٹ اپس اور کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ بڑی کمپنی از لائک اے بگ, اٹس لائک اے فیکٹری, اور اس فیکٹری کا آپ ایک چھوٹا سا یو لائک جسٹ اے کاگ ان اے بگ مشین. لیکن جب آپ اسٹارٹ اپ میں جاتے ہو کیونکہ پہلے ہی کم ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ سب کچھ سیکھ لیتے ہو, آپ فائنانس بھی سیکھ لیتے ہو, آپ آپریشنس بھی سیکھ لیتے ہو, مارکیٹنگ بھی سیکھ لیتے ہو, سو یو لرن ایوری تھنگ اینڈ ٹو اینڈ. تو اسی لیے میں بھی بہت پش کرتی ہوں ینگر کڈز ہو آر گریجویٹنگ کہ کسی ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ ڈو ہیو اے 6-8 month ایکسپیرینس. اٹ وونٹ پے ٹو مچ, بٹ وہ جو آپ سیکھو گے نا دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو وانٹ لرن ان اے کارپوریٹ فار 5 years. اوکے. اچھا, واٹ از دا ڈفرنس ان یو اینڈ دا ادرز ہو گریجویٹڈ ود یو, جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ڈگریز کی ان میں اور آپ میں, اب وہ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں؟ سو آئی مین obviously since میرے کلاس کے I studied from a school where everyone are settled in different places, but I think the only difference is that we didn't get a lot of entrepreneurs from my class, and I'm one of the few ones جنہوں نے آگے چل کے اپنا بزنس کیا ایز کمپیئر ٹو ڈوئنگ اے جاب. اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آئی نیور سے دیٹ. آئی تھنک آئی سراؤنڈیڈ مائی سیلف ود دا رائٹ پیپل. And those were? So one of them was جن کی میں نے کمپنیز جوائن کی تھی, basically those founders, right? And one of them is my husband. He is also a serial entrepreneur, has 4 businesses of his own, and both of us started this journey when we were 22. So I think surrounding myself with the right people was very important in pushing me in a direction. ورنہ شاید اگر میں ان طرح کے لوگوں میں ہوتی جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے 9 to 5 جاب کرنی ہے, that's enough, آپ کی اتنی پہ آ جائے گی, لائف انجوائے کرو, تو شاید میں بھی اس ایک کمفرٹ زون اس ببل میں رہتی. بٹ آئی ہیڈ پیپل پشنگ می آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون اتنا کہ میں وہ انسان تھی جو جاب فیئر پہ بھی نہیں گئی تھی because مجھے جاب کا کوئی شوق نہیں تھا. When my class fellows see me now, they can't believe that I'm the same person. Yeah, because I was really very lazy. So yeah. Not ambitious at all. اچھا. At all. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, جب پیرنٹس بولتے تھے نا بچپن میں کہ اچھے دوست بناؤ, I practically experienced کہ being around good people, how it shaped my life. رائٹ. اچھا, اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ فرق کیا ہے سیلری اس میں اور بزنس میں؟ اس میں تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے, چیلنجز ہوتے ہیں, رسک ہوتا ہے, تو کیا آپ اس دونوں کو کیسے ایویلیویٹ کریں گی اور دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گی؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. گمشدہ جو خوشیاں